مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو عزیزو۔ جیسے کہ ہمارا وہی ٹاپک چل رہا ہے، بیٹا اور نام۔ یہاں سے میں نے اس کو چھوڑا تھا اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب تو عزیزو ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کلام کو سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور میری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ کہ میں آپ کو جو بات سکھانا چاہ رہا ہوں بیٹے کے بارے میں اور یسوع نام کے بارے میں، تو میں بہتر سے بہتر آپ کو سکھا سکوں اور تھوڑے سے وقت میں سکھا سکوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کو یہ ساری بات دونوں پوائنٹ کے بارے میں جو ہم بات کرتے چلے جا رہے ہیں سکھاتا چلا جاؤں گا۔ اور عزیزو، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا روح القدس ایک اچھا استاد ہے، اچھا لیڈر ہے، اچھا رہنما ہے، اور وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ لیکن عزیزو، جب ہم روح القدس کے اپنے آپ کو تابع کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو روح القدس کے تابع نہیں کرتے، اپنی عقل کو اور دیگر باتوں کو ہم اپنے آگے رکھتے کہ مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی سارا کچھ ہے، نہیں عزیزو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس کلام کو جو روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے، روح کی تحریر سے لکھا گیا ہے، اور خدا خود ایک روح ہے، اور خدا کے کلام کو بھی روح کی تحریر سے اور روح القدس کی رہنمائی میں ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہم روح القدس کی رہنمائی میں نہیں چلیں گے، جہاں اس کو اپنا استاد نہیں مانیں گے، جہاں اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کریں گے، تو ہم کبھی بھی اس کلام مقدس کو، خدا کے کلام کو نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو عزیزو، پھر وہی پوائنٹ ہے ہمارا نام اور بیٹا، جو ہمارا سلسلے وار چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور ہم پھر آج ان آیتوں کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں، خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے بیٹے کو جاننا ہے اور نام کو جاننا ہے۔ عزیزو، چلتے ہیں آگے۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 14 آیت میں سے، یسایہ کی معرفت لکھی گئی کتاب، اسے صحیفہ بھی کہتے ہیں، یسایہ کا صحیفہ بھی کہتے ہیں اور یسایہ کی کتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ یسایہ نبی نے اس کو تحریر کیا، لکھا ہے۔ تو 6 باب اور اس کی 14 آیت، ایک ہی آیت کا مطالعہ کریں گے اور ہم جانیں گے کہ امانویل نام جو ہے کیسے رکھا گیا۔ جی، لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ کیا کرے گا خداوند؟ تم کو آپ ایک نشان بخشے گا۔ یعنی یسایہ نبی اس بات کو لکھتا ہے، اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ خدا تم کو خود ایک نشان بخشے گا۔ میں دوسری وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا، اور دیگر باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ورنہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں بیٹے اور یسوع نام کے متعلق سیکھنا اور چلنا ہے آگے۔ جی، یہاں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی
اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جو متی کی انجیل میں ہم نے پہلے حوالہ پڑھا اور سنا، اس کے بارے میں سیکھا۔ تو یہاں پھر ہمیں وہی بات ملتی ہے، کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک نشان بخشا جا رہا ہے۔ خدا ایک نشان بخش رہا ہے، دکھا رہا ہے، اور اسی ایک کنواری کو، یعنی مریم جو پاک خاتون ہے، مریم صدیقہ جو ہے، مریم راست باز جو ہے، مریم جو خدا کی بندی ہے اور خدا سے اس قدر ڈرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے وہ اپنے اوپر الزام لے یا اپنے بڑوں کے لیے ایک بےزتی کا باعث بنے یا ان کے لیے ایک ذلت کا باعث بنے۔ یہ مقدسہ مریم جو ہے، مریم صدیقہ جو ہے، یہ ایک خدا کی ایسی خاتون اور ایسی راست باز اور خدا کے ساتھ چلنے والی خاتون ہے۔ خدا کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، اور اس کا چناؤ خدا نے جو چنا کیا، تو یہ کنواری ہے، اور اس کو جو بیٹا دیا خدا نے، نشان جو بخشا۔ ہاں، اس نشان کی بات کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے ان کے اندر، جو اسرائیلیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر اور دیگر عالموں کے اندر یہ بات کی ایک بحث ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی تو کچھ تو ہے ان کے اندر، ذہن کے اندر کنفیوژن ہے، سوچ کے اندر کنفیوژن ہے، یا دیگر باتوں کے اندر کنفیوژن ہے۔ ہاں، وہی بات میں آپ کو پرانے نامے میں لے کر چلوں گا، پیدائش کی کتاب میں کیا وجہ ہے، کیوں یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، کیوں یہ ان کے اندر بحث بازی ہوئی ہے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں لکھا ہے کہ خدا آپ ان کو ایک نشان بخشے گا، اور ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا وہ نام ایمانویل رکھے گی۔ خود یہ کنواری نے، یسوع کی ماں نے، مریم نے خود یہ نام رکھا ہے ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیٹا خدا نہیں ہے، بیٹا خدا نہیں ہے، کل کائنات کو بنانے والا خدا ہے، جس کا نام جبرائیل فرشتہ لے کر آیا ہے، یسوع، وہ ہے خدا۔ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ آگے چلیں گے ہم، پیدائش کی کتاب عزیز و پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت میں سے ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ جو ابھی یسایہ کی کتاب میں 6 باب کی 14 آیت کو ہم نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے اور مطالعہ کیا ہے، کہ یہ جو نشان کی بات ہو رہی ہے ان کے درمیان، اور یہاں جو بات ہوئی ہے عورت کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ اب یہ کنواری کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسے، کیا بات ہوئی، خدا نے کیا بات کر رہا ہے، اور یہ کہاں پر بحث بازی کیوں کر رہے ہیں۔ ہم ذرا پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں، 3 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ عزیزو، یہاں شیطان سے اور عورت سے، جو آدم کی بیوی ہے حوا، اس سے جو خدا کلام کر رہا ہے، پہلی بات کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یعنی تو نے جو عورت کو
بہکایا ہے، ورگلایا ہے، غلط بات اس کے ساتھ کیے، ان باتوں کی وجہ سے، اور عورت نے جو تیری بات مانی ہے ان باتوں کی وجہ سے، اب وہ تیری جو باتیں اس نے مانی ہے، بات مانی ہے، اب وہ آدم کو ان باتوں کے اندر ورگلانے لگی ہے۔ اس لیے میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یعنی جدائی ڈالوں گا، جدائی ڈالوں گا۔ اور پھر آگے کہتا ہے تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یعنی یہ بھی مخالف ہوں گے، ہوا اور تو مخالف ہو گئے ایک دوسرے کے۔ عداوت کا مطلب یہی ہے، جدائی ڈالوں گا۔ اب یہ جدائی ہو رہی ہے، عداوت ڈال دی خدا نے ان کے درمیان، ان کے کام کی وجہ سے۔ اور اب آگے نسلوں کی بات ہو رہی ہے، شیطان کی نسل اور عورت کی نسل۔ اب ان کی نسل کے اندر بھی عداوت ڈال دی، جدائی ڈال دی۔ اب عورت کی جو ہم نسل دیکھتے ہیں، یہاں کیا لکھا ہے؟ تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ دوسری بات، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یعنی جو عورت کا بیٹا ہوگا، عورت کی نسل ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ عزیزو، یہاں ہم اس بات کی روشنی میں چلتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں چلتے ہیں، اور روح القدس کو اپنا استاد مانتے ہوئے، بناتے ہوئے ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں کہ یہاں جو خدا نے کہا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ عزیزو، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب سے دنیا بنی، آدم کے دو بیٹے ہم دیکھتے ہیں، حابل اور قائن۔ حابل اور قائن کو دیکھتے ہیں تو بھی چلتے چلتے سلسلے کا چلتا گیا، آگے بڑھتا گیا نبیوں کے وسیلہ سے، لیکن وہ جو گناہ ہے وہ آگے ہی ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان گناہ نے ایک رکاوٹ ڈالی، ایک دیوار کی ہوئی ہے، ایک گڑھا، گہرا گڑھا ہے کہ اگر کوئی اس کو پار کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، گر جائے گا۔ اب خدا ادھر نہیں آ رہا اور آدم ادھر نہیں جا رہا، کیونکہ بیچ میں دیوار ہوگی گناہ کی، خدا نے باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اب نبی بھی آئے تو بھی ملاپ نہیں ہوا، باغ عدن کا دروازہ نہیں کھلا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آدم کا جو گناہ ہے وہ گناہ قربانیوں کے ہم دیکھتے پس منظر میں وقتی طور پہ تو دور ہو رہا ہے، لیکن پھر آگے کا آگے یہ کھڑا ہوا اور وہ جنت کا دروازہ نہیں کھل رہا۔ لیکن عزیزو، خدا نے پھر ایک انتظام کیا، خدا نے پھر کیا کیا؟ انتظام کیا۔ اسی عورت کی بات جو ہو رہی ہے کہ تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، یعنی عورت کس کا چناؤ کیا؟ مقدسہ مریم کا چناؤ کیا۔ اب وہ عورت جو ہے، اس کی نسل جو ہے، بیٹا جو یسو مسیح ہے، وہ عورت کی نسل میں سے ہے۔ جو یہ یہاں پیدائش کی کتاب میں ہم نے ابھی حوالہ پڑھا اور سنا ہے کہ میں عورت کی اور تیری نسل، عورت کی نسل اور تیری نسل، شیطان سے خدا نے کہا عورت کی نسل اور تیری نسل
اس عورت کی بات نہیں ہو رہی جو باقی عدن میں ہم آدم کی بیوی کی بات ہے ہم معرفت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس عورت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آنے والی عورت کی بات ہو رہی ہے کہ میں عورت اور تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اب خدا نے کیا کیا، جبرائیل فرشتے کو بھیجا اور مقدسہ مریم سے کلام اس نے کیا، اور اس کے تحت جب بیٹا ہوا اور اسی کے سارا کام جو ہے سپرد کیا، ساری نجات کا۔ اور کیا ہوا، یہاں جو ہم نے یسایہ کی کتاب میں سے پڑھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی اس مریم نے جو اس کا نام ایمانویل رکھا، کیوں رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب یہ اس کنفیوژن کے اندر ہے، یہ بات سوچ رہے ہیں اور اس بات کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ جو باغ عدن میں خدا نے بات کی تھی کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، یعنی پہلے تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، پھر وہ تیرے سر کو کیا کرے گا، کچلے گا۔ اب یہ اس بات کے اوپر تیار ہیں کہ وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو شیطان کے سر کو کچلے گا، باقی دیگر تو اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آدم سے لے کر دیکھتے ہوئے نوح آیا، اس نے بھی نہیں یہ کام کیا، ابراہم آیا، اس نے بھی نہیں کام کیا، اور دیگر نبی آئے، اسحاق نبی آیا، یعقوب نبی آیا، موسیٰ نبی آیا، اور دیگر نبی آیا، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اب عورت کی جو نسل ہے یہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا نام رکھا ایمانویل، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب ان کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ وہ ہو سکتا ہے جو شیطان کے سر کو کچلے گا، یہ خدا کے برابر ہو سکتا ہے، یہ خدا ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیزو یہ بات نہیں ہے، نہ تو یہ خدا ہے اور نہ یہ خدا کے برابر ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، باپ مجھ سے بڑا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بیٹا اپنے باپ سے بڑا نہیں ہوتا، خالق سے مخلوق بڑی نہیں ہوتی، اور کمار جو مٹی کو بناتا ہے، مٹی کو گھونتا ہے اور مٹی سے برتن بناتا ہے، کھلونے بناتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھ سے چھوٹا ہے اور میں تجھ سے بڑا ہوں، کیونکہ کمار نے خود اس مٹی کو گوندا اور پھر برتن بنائے، پھر مجسمے بنائے، پھر کھلونے بنائے۔ تو اسی طرح ہم عزیزو دیکھتے ہیں کہ خدا نے پوری کائنات کو پیدا کیا، خلق کیا، اور یہ اس کا کلمہ ہے جو جبرائیل فرشتے کو اس نے کہا کہ جا کر مقدسہ مریم سے کہے کہ سلام تجھ کو اور تیرے اوپر خدا کی طرف سے فضل ہوا۔ یہ فضل ہے، خدا کا رحم ہے، خدا کا ترس ہے، یہ جو وعدہ کیا تھا پیدائش کی کتاب کے اندر خدا نے آدم کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، اور یہ کلام جو کیا خدا نے کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ تو عزیزو اسی لیے انہوں نے یہ نام رکھا، لیکن لوگ اس بات کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے۔ اگر یہ خدا ہے، ایکس وائی، اس بات کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں، اگر یہ خدا ہے تو خدا کو کیا موت آ گئی؟ خدا تو نہیں مر سکتا، خدا کبھی نہیں مر سکتا۔ بیٹے کو موت آئی ہے عزیزو، اس بدن کو موت آئی ہے، اس بدن کو موت آئی ہے، بیٹے کو موت آئی ہے عزیزو۔ اس بات کی طرف ہم دوبارہ چلیں گے، لیکن یہاں جو ایک بات ہوئی ہے شیطان کی نسل، شیطان کی نسل کے بارے میں ہم ذرا دیکھیں گے، میں زیادہ اس کے اوپر وضاحت نہیں کروں گا، آپ سمجھتے ہیں اور باشعور ہیں اور ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، اور کیسے خدا نے جو بات کہی ہم دیکھتے ہیں ذرا یوحنا کی انجیل
اس کا بواب دیکھتے ہیں 8 بواب، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 43 آیا تھا اور آگے 44 آیا تھا جی۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے شرع کے عالموں سے، فقیوں فریسیوں سے اور دیگر لوگوں سے، تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ عزیزو، یہاں ایک بیچ بات کے اندر ایک بات ہے، وہ روک رہی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم میرا کلام سن نہیں سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ یسوع مسیح نے کہا میرا کلام۔ کچھ لوگ اس بات کے اوپر بھی الجھے ہوئے کہ یسوع مسیح نے اپنا کلام کہا، وہ تو خدا ہے، خدا کا کلام ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے اپنا کلام میرا کلام ہے، میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی جو وہ کلام کر رہا ہے وہ اس کا، ہاں عزیزو، اس کے منہ سے نکل رہا ہے، لیکن آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا نے کیا کہا کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ میرا نام لے کر یہ بھی بتاؤں گا کہ جو بیٹے کا نام یسوع ہے یہ کس کا ہے اور کیسے ہے۔ تو عزیزو، یہاں ہم نے ذرا اس بات کو بھی جانا کہ یسوع مسیح کیا کر رہا ہے، میری باتیں کیوں نہیں تم سمجھتے، اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ عزیزو، یہ کلام جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے، یہ جو باتیں کہہ رہا ہے شرع کے عالموں سے، فقیوں فریسیوں سے اور دیگر لوگوں سے، یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے ان سے۔ تو عزیزو، اس آیت کو ذرا ہم آگے پڑھتے ہیں، جو بھی ہم نے 43 آیت پڑھی، اور ہم آگے 44 پڑھیں گے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو جی۔ کس سے ہو؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، کیونکہ جو بات ابھی ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے پڑھی ہے، خدا نے کہا میں عورت اور تیرے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور تو اس کی اڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ عزیزو، اب شیطان کی نسل کون سی ہے؟ غور طلب بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہمیں اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ کیا لکھا ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ یہ بات کس نے کہی کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو؟ یہ بات یسوع مسیح نے کہی، جو خدا نے کہی تھی باغ عدن میں۔ اسی بات کو یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا برہ ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا رسول ہے، خدا کا میسج لے کے آنے والا، خدا کا میسج دینے والا، نجات کے کام کو پورا کرنے والا، اس یسوع نام کو ظاہر کرنے والا، خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے والا، تو یہ خدا کا بیٹا لوگوں نے اسے ہی خدا بنا دیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ اسے ہی خدا بنا دیا۔ اب یہ اسی خدا کی بات کو، اسی خدا کے کلام کو جو شیطان اور حوا کے ساتھ خدا نے کیا، اسی کلام کو وہ ظاہر کر رہا ہے، یاد دہانی کے لیے یاد دلا رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، جو خدا نے بات کہی تھی کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت۔ اب شیطان کی نسل ہم دیکھتے ہیں کون ہے عزیزو۔ شیطان کی نسل وہ ہے جو شیطان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، خدا کی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ خدا کی باتوں کو نہیں پورا کرتے بلکہ شیطان کی باتوں کو پورا کرتے۔ وہ کس کی نسل ہے؟ وہ ابلیس کی نسل ہے۔ وہ کس کی نسل ہے؟ وہ ابلیس کی نسل ہے، وہ شیطان کی نسل ہے۔
جو اس کے کام کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، وہ کس کی نسل کہلا رہے ہیں؟ شیطان کی نسل۔ حضرت یہ کلام خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ جب ہم اس کی روشنی میں آتے ہیں، جیسے ایک آئینہ ہے، اور آئینے کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری صورت دکھاتا ہے، اور جب ہم اس کلام کے سامنے آتے ہیں، اس آئینے کے سامنے آتے ہیں، تو یہ بھی ہماری شکل ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے اندر کی باتیں بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو یہاں ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا اور سنا ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ جو بات خدا نے باغ عدن میں کہی تھی شیطان اور ہوا سے، اسی بات کو رپیٹ کیا خدا یسوع مسیح نے، بیٹے نے، اور اسی بات کو دہرایا، یاد کروایا کہ یہ نسل کیسے شیطان کی ٹھہری، کہ تم اپنے باپ ابلیس سے اور اسی کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے۔ خواہشیں پوری کرنے کے سبب سے شیطان کے فرزند کہلاتے ہیں جو ایسے غلط کام کرتے ہیں۔ تو عزیزو آگے چلتے ہیں، اور آگے لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ کیا ہے وہ شروع سے ہی خونی ہے؟ پہلے اس نے اپنا خون کیا، برا منصوبہ بنا کر خدا کے بارے میں، کہ کیوں نہ میں خدا سے اپنا تخت اوپر لے جاؤں، بغاوت کی، اور پھر اور ساتھ فرشتوں کو بھی لیا اور جنگ کی۔ خدا کے دوسرے فرشتے جو باغی نہیں ہوئے، انہوں نے بغاوت خدا کے ساتھ نہیں کی، بلکہ وہ وفادار رہے اپنے خدا کے، لیکن انہوں نے بغاوت کی، یہ باغی ہو گئے خدا کے۔ اب ان کے اور خدا کے جو نافرمان فرشتے نہیں تھے، ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ لڑائی ہونے کے باوجود کیا ہوا؟ وہ خدا کے فرشتے جو وفادار تھے، خدا کے تابع تھے، وہ ان کے اوپر کیا آئے؟ غالب آئے، اور ان کو خدا نے گندگی کی طرح کیا کیا؟ نیچے پھینک دیا، پٹک دیا، اور اب یہ شیطان بن چکا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ صبح کا چمکتا ہوا ستارہ، اسے لوسیفر بھی کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر اسے نیچے گرا دیا گیا۔ جب نیچے گرا دیا تھا، یا تو یہ شیطان تھا اور اس نے اپنا بھی خون کیا، ورنہ یہ ہمیشہ جیتا رہتا، اور ان فرشتوں کا بھی خون کیا جو اس کے ساتھ جڑ گئے۔ اور پھر دوسری بات، شروع سے ہی خونی ہے۔ یہ شروع ہی سے خونی کا جو مطلب ہے نا، شروع ہی سے ہی جو لفظ آ رہا ہے، یہ کسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے، کسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ شروع ہی سے خونی ہے۔ کیا جب سے خدا نے بنایا، اسے پیدا کیا، بنایا، تو یہ اس ٹائم سے خونی ہے؟ نو، ہرگز نہیں یہ بات ہے عزیزو، ایسی بات نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں۔ شروع سے وہ پاک ہے، اور خدا کا چنا ہوا فرشتہ ہے، یہ سارے فرشتوں کے اوپر تھا، یہ لیڈر تھا ان کا، سب فرشتوں کا، اور خدا جو کچھ اسے کہتا یہ آگے دوسرے فرشتوں کو کہتا، اور سارے نظام کو دیکھتا، خدا کے جتنا بھی خدا کا نظام تھا اس کو یہ سب کو دیکھ رہا تھا، اور آگے سب کو بتاتا کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو عزیزو یہ شروع سے خونی نہیں ہے، لیکن یہاں جو بات ہم نے پڑھی ہے اور سنی ہے کہ یہ شروع سے خونی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو شروع سے کیوں خونی ہے۔ جب آدم کی تخلیق ہوئی، جب آدم کی تخلیق ہوئی، تو اس ٹائم اس نے کیا کیا؟ چھٹے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدم کی تخلیق ہوئی، اور چھٹے دن ہی شیطان نے اس کا خون کر دیا۔ کس کا؟ آدم کا۔ آدم کو خدا نے چھٹے دن بنایا، اور چھٹے دن ہی شیطان نے اس کا خون کر دیا۔ اب آدم کی جو شروعات ہوئی ہے، بات یہاں کی ہو رہی ہے، آدم کی جو شروعات ہوئی ہے پیدائش کی، اور خدا نے اس کو پیدا کیا، بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ جب زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا، ورنہ پہلے کیا تھی؟ وہ مٹی تھی، اور مٹی کو اس نے گوندا اور اس کو بنایا اور اس کو جیتی جان کیا، زندگی کا دم پھونک کر۔
تو عزیزو اب آدم کا جو شروع ہے وہ کب آ رہا ہے؟ وہ ہم دیکھ رہے ہیں تخلیق کے کام کے اندر چھٹے دن، اور چھٹے دن کے اندر ہی شیطان نے اس کو مار دیا۔ چھٹے دن ہی یہ پیدا ہو رہا ہے، بن رہا ہے، اور چھٹے دن ہی اس کو مارا جا رہا ہے۔ شیطان نے اس کو مار دیا۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ شروع ہی سے کیا ہے؟ خونی ہے، یعنی آدم کی پیدائش کے شروع ہونے سے ہی پہلے وہ خونی ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ جب سے خدا نے اس کو بنایا اس ٹائم سے خونی ہے، نہیں عزیزو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس ٹائم تو وہ پاک فرشتہ تھا، لیکن آدم کی پیدائش سے، اس کے بنانے سے پہلے ہی وہ خونی ہے۔ اس لیے اس نے کہا خدا، اس لیے یہاں آیا ہے کہ وہ شروع سے ہی خونی ہے، یعنی پہلے اس نے اپنا خون کیا، پھر ان فرشتوں کا خون کیا، اور اب آدم کا خون کر دیا۔ آدم کے بنانے سے پہلے وہ خونی ہے، آدم کی پیدائش سے پہلے خونی ہے۔ اس لیے اس کی پیدائش کی بات ہو رہی کہ اس کے بنائے جانے سے پہلے وہ خونی ہے، اس لیے کہ یہاں لکھا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے، بنائے عالم سے نہیں، یعنی خدا نے جب اس کو تخلیق کیا بنایا تو اس ٹائم سے خونی، اس ٹائم خونی نہیں تھا بھائی، وہ بعد میں خونی بنا ہے۔ اور اس کی پیدائش کی بات ہو رہی کہ اس کے بنانے سے پہلے وہ خونی ہے، اس کے پیدائش ہونے سے پہلے وہ خونی ہے، اس لیے یہاں آیا شروع ہی سے خونی ہے، یعنی آدم کی تخلیق اور اس کے پیدا ہونے سے اور اس کی شروعات سے، یعنی آدم کا جو کنسپٹ ہے باغ عدن کے اندر ہے چلنے پھرنے کا اور پھل کھانے کا اور اپنی بیوی سے باتیں کرنے کا اور دیگر باتوں کا، ان باتوں کے شروع ہونے سے پہلے یہ خونی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ بھی وہ پیدا ہونے سے جب خدا نے اس کو بنایا تو خونی بنا دیا، ایسا نہیں ہے عزیزو۔ یہ اس کی شروعات ہونے سے پہلے، اس کے چلنے پھرنے سے پہلے، اس کے کھانے پینے سے پہلے، خدا نے جو اس کو بنایا اس سے پہلے، خدا نے جو اس کو پیدا کیا اس سے پہلے وہ خونی ہے، اس سے پہلے ہی سے وہ خونی ہے، اس کی شروعات ہونے سے ہی پہلے وہ خونی ہے، اس لیے یہاں آیا وہ شروع سے ہی خونی ہے، شروع سے ہی، یعنی اس کی پیدائش سے پہلے ہی وہ خونی ہے، وہ خون کر بیٹھا اپنا اور دیگر اور فرشتوں کا۔ تو عزیزو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور آگے ہم چلیں گے، پھر ہم سیکھیں گے بیٹے کے تعلق سے اور نام کے تعلق سے، یسو نام کیا ہے اور بیٹا کیا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے برکت دے، آمین۔